اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25 کا دوسرا حصہ کور کرتے ہیں۔ ایک بار اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا هذا الذی رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فیہا ازواج مطہرۃ وہم فیہا خالدون۔ اب ان کی تجوید کرتے ہیں۔ قالو، قاف کو پر پڑھیں گے کیونکہ حرف مستعلیہ کا حرف ہے، اس کے بعد الف ہے، الف سے پیچھے زبر ہونے کی وجہ سے اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، لام واو پیش لو، واو ساکن کے بعد پیش ہونے کی وجہ سے ایک الف کے برابر اس کو بھی کھینچیں گے۔ اور آگے ہا ہے، ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے، ہا حرف ہلکی کا حرف اور حلق کے نچلے حصے سے اس کو ادا کرنا ہے، اس کے اوپر کھڑی زبر کی وجہ سے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ زال کو لام سے ملائیں گے، زا لام زبر زل، لام زبر لا، زلہ، لام تشدید کے ساتھ، اس لیے لام کو دو بار پڑھا جائے گا۔ زل یا زرزی، یا ساکن سے پیچھے زیر ہے، اس لیے ایک الف کے برابر اس سے بھی کھینچیں گے۔ روزقنا، وا کو پر پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر پیش ہے، زا جو ہے وہ حرف صفیریہ کا حرف ہے، سیٹی کی آواز آنی چاہیے۔ زا کے بعد قاف ہے، قاف حرف مستعلیہ کا حرف پر پڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ قاف کے اوپر جزم ہونے کی وجہ سے ہم قلقلہ کریں گے کیونکہ یہ حرف قلقلہ کا حرف بھی ہے۔ رزقنا یعنی کہ آواز لوٹ کر آئے گی، قلقلہ کا مطلب آواز لوٹ کے آئے گی۔ نون الف زبر نا، الف سے پیچھے زبر، اس لیے ایک الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے۔ میم نون زیر میم، قاف با زبر قب، نون ساکن کے بعد قاف ہے، اس لیے ہم نے اخفا کرنا ہے، یعنی کہ آواز کو ناک میں چھپانا ہے۔ قاف کو پر پڑھنا ہے کیونکہ حرف مستعلیہ کا حرف، آگے با ساکن ہے یعنی کہ حروف قلقلہ کا حرف ہے اور آواز لوٹ کے آنی چاہیے۔ قب، قب، لام واو پیش لو، قبلو، واو زبر با، حمزہ پیش او و او، تا واو پیش تو، واو ساکن سے پیچھے پیش ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا، با زر بی، ہا کھڑی زر ہی، بھی ہی، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ میم پیش مو، تا زبر تا، متہ، شین لفظ زبر شا، متشا، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے کیونکہ الف سے پیچھے زبر، با زر بی، ہا دو زبر ہن، بھی ہن۔ اگر ہم اس کو سٹاپ کرتے ہیں تو دو زبر کو ختم کر کے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، بھی ہا۔ آگے واو زبر وا، لام زبر لا، والا، ہا میم پیش ہم، والا ہم، یہاں پہ میم ساکن کے بعد فا آ رہا ہے تو یہاں پہ اظہار شفوی ہوگا یعنی کہ غنہ نہیں کرنا۔ فا یا زیر فی، یا ساکن سے پیچھے زیر ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، ہا الف مد زبر ہے، تین الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے کیونکہ مد ہے۔ فی ہا ازواجم، حمزہ زا زبر از، سختی سے ادا کرنا ہے کیونکہ حرف صفیریہ کا حرف ہے۔ واو الف زبر با، الف سے پیچھے زبر ایک الف کے برابر کھینچا۔ جیم میم دو پیش جم، میم پیش مو جم، ازواجم، میم کے اوپر تشدید غنہ کریں گے۔ توحا زبر توحا زبر خا، توحا، تا کو پر پڑھیں گے کیونکہ حرف مستعلیہ کا حرف، آگے ہا کے اوپر تشدید، ہا کو دو پر پڑھیں گے۔ ہا حرف ہلکی کا حرف، حلق کے نچلے حصے سے ادا کریں گے۔ اس کے بعد را ہے، را کو بھی پر پڑھیں گے یعنی کہ تو اور را دو حرف کو یہاں پہ پر پڑھنا ہے۔ متحرہ، اس کے بعد ہے تا، تا کو ہم نے واو سے ملایا، تا واو دو پیش تم، واو زبر وا تم و، غنہ آیا کیونکہ یہ یہاں پہ یہ ادغام کا قاعدہ ہے، غنہ ہوگا تم و، ہا میم پیش ہم، متحرتم و ہم، میم ساکن کے بعد فا ہے اس لیے یہاں پہ ہم اظہار شفوی کریں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ فا یا زر فی، ہا الف زبر ہا، فی ہا، دونوں میں الف کے برابر مقدار کھینچیں گے، فی ہا۔ خا کھڑا زبر خا، لام زیر لی، خالی، دال واو پیش دو، خالدو، نون زبر نا، خالدون، خا کو بھی پر پڑا کیونکہ یہ حرف مستعلیہ کا حرف، حلق کے
اوپر والے حصے سے اس کو ادا کرتے ہیں اور اس کے اوپر کھڑا زبر ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ واو ساکن سے پیچھے پیش ہے، اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ خالدون، اس کے بعد آگے سٹاپ ہے، یعنی کہ وقف تام ہے، یہاں پہ اس کو سٹاپ کریں گے، اور سٹاپ کریں گے تو نون کو ہم پھر جزم کے ساتھ پڑھیں گے، خالدون۔ اب ان کی گرامر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے قالو، یہ فعل ماضی ہے، قاف واو لام روٹ ورڈز ہیں، باب النصرہ سے ہے، ہم اس کی فاعل ہے۔ ماضی کا پہلا صیغہ ہے قال اور فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے یقول، قال یقول۔ یہاں پہ لفظ ہے قالو، یہ فعل ماضی جمع غائب ہے اور اس کا مطلب ہے ان سب نے کہا۔ اس کے بعد آگے ہے ھذا الذی، ھذا کیا ہے؟ اسم اشارہ مبتدا ہے، اسم اشارہ قریب اور اسم اشارہ بعید کی لسٹ دیکھ رہے ہیں۔ ھذا کیا ہے؟ واحد مذکر کے لیے یوز کیا گیا۔ اس کے بعد ہے الذی، یہ ہے اسم موصولہ اور یہ بھی واحد مذکر کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے رزقنا، فعل ماضی مجہول ہے یہ، اور اس کے جو روٹ ورڈز ہیں وہ ہے رازقہ، ماضی کا پہلا صیغہ ہے رازقہ اور فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے یرزقو۔ رزقنا جو ہے وہ فعل ماضی معروف میں یوز ہوتا ہے اور رزقنا فعل ماضی مجہول جمع متکلم کے لیے۔ رزقنا کا مطلب ہے ہم نے رزق دیا اور رزقنا کا مطلب ہے ہمیں رزق دیا گیا۔ اس کے بعد آگے ہے من قبلو، من جو ہے وہ حرف جار ہے اور اس کے بعد جو قبلو ہے وہ مجرور ہو گیا، جار مجرور ہو گیا۔ و اوتو، واو جو ہے حرف عطف ہو گیا، اوتو فعل ماضی مجہول ہے اور اس کے بھی روٹ ورڈز ہیں حمزہ تا یا، حرف علت ہے دو اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور باب الافعال سے یہ ہے۔ ماضی کا پہلا صیغہ ہے آتا اور فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے یوتی۔ آتاؤ جو ہے وہ ماضی جمع غائب مذکر کے لیے یوز ہونا تھا، اس کا مطلب ہے یہ سب دیتے ہیں، اور اوتو مجہول میں کیا ہے؟ وہ سب دیے گئے۔ وَأُوتُوا بِهِ، بھی کیا ہے؟ با جو ہے وہ حرف جار ہے اور ہی جو ہے وہ مجرور ہے اور متعلق ہے فعل کے۔ اس کے بعد ہے متشابہہ، شین با ہا روٹ ورڈز ہیں، باب التفاعل سے ہے اور یہ مفعول ہے۔ متشابہہ جو ہے وہ اسم منصوبات میں سے بھی ہے، اور متشابہہ کا کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ ملتے جلتے، یعنی کہ اس حال میں کہ ملتے جلتے وہ تھے۔ اس کے بعد ہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، واو جو ہے وہ حرف عطف ہو گیا، لہم جو ہے وہ جار مجرور ہے، فیہا یہ بھی جار مجرور ہے، یعنی کہ یہ دونوں کیا ہو گئے؟ مرکب جاری ہو گئے۔ اور یہ جو وَلَهُمْ تھا اس میں لام پلس ہم یہ دو لفظ ملے، یعنی کہ یہ ضمائر متصل ہیں، ٹھیک ہے، اور آگے جو فیہا ہے وہ بھی ضمیر متصل ہے، یعنی کہ یہ جو دونوں ہیں ساتھ جڑ کے آئے ہیں تو یہ ضمائر متصلہ کہلائیں گے۔ آگے ازواج مطہرۃ، یہ جمع مکسر ہے زوج کی، لفظ زوج اس کی جمع مکسر ازواج، اور یہ موصوف حالت میں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ مطہرۃ جو ہے وہ اس کی صفت ہے۔ مطہرۃ اس کے روٹ ورڈز ہیں طہرا اور یہ اسم المفعول ہے اور باب التفعیل سے ہے اور مرکب توصیفی ہیں۔ اس کے بعد ہے وَهُمْ فِيهَا، وَهُمْ واو پلس ہم جو ہے یہ منفصل ضمائر میں ہے، ٹھیک ہے، عاطفہ پلس ضمیر منفصلہ، اور آگے جو فیہا ہے وہ مرکب جاری ہے، فی پلس ہا یہ ضمیر متصل ہو گئے۔ خالدون کو دیکھتے ہیں۔ خالدون یہ اسم الفاعل ہے، جمع سالم ہے اور اس کے جو روٹ ورڈز ہیں وہ ہے خا لام دال، باب النصرہ سے ہے اور یہ خبر ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح یہ سارا جو جملہ ہے وَهُمْ فِيهَا خالدون یہ جملہ اسمیہ ہے۔ اب اس کے ہم گرامیٹک ترجمہ کرتے ہیں۔ قالو فعل وہ کہیں گے، ھذا الذی اسم اشارہ پلس موصولہ یہ ہے وہ جو، رزقنا فعل ہمیں دیا گیا، من قبل مرکب جاری پہلے، و اوتو عطفہ پلس فعل ان کو دیے گئے، متشابہہ حال ملتے جلتے، وَلَهُمْ مرکب جاری ان کے لیے اس میں سے، ازواج مطہرۃ مرکب توصیفی پاکیزہ بیویاں، وَهُمْ فِيهَا عاطفہ پلس ضمیر پلس مرکب جاری
اور وہ اس میں خالدون اسم الفاعل داخل ہوں گے۔ آسان لفظی ترجمہ، قالو ھذا الذی، قالو وہ کہیں گے، ھذا یہ، الذی وہ جو کہ، رزقنا ہم نے کھانے کو دیا ان کو، ہمیں کھانے کو دیا گیا، من سے قبل پہلے، و اوتو حالانکہ انہیں دیا گیا، بہی اس میں، متشابہہ اس سے ملتا جلتا، وَلَہُمْ اور ان کے لیے، فیہا اس میں، ازواجن بیویاں ہیں، مطہراتن پاکیزہ، وہم اور وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب ان کا ہم با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ وہ کہیں گے یہ وہی ہیں ہمیں اس سے پہلے کھانے کو دیے گئے، حالانکہ انہیں اس سے ملتا جلتا دیا گیا تھا، اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ جب ہم سمجھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے جو آیات تھیں ان میں کافروں اور دشمنان دین کی سزا کا ذکر تھا، اور یہاں پہ جو ایماندار لوگ اور نیک صالح لوگ ہوں گے ان کو جو اجر و ثواب کی صورت میں جنت دی جائے گی وہ کیسے ہوگی۔ جنت میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان کی مٹی مشک خالص کی ہوگی، ان کی کنکریاں لؤلؤ اور جواہر کی ہوں گی، اور یہاں پہ نہریں بہتی ہوں گی جو پہاڑوں کے نیچے سے جاری ہوں گی، اور جنتیوں کو جو پھل دیا جائے گا، جو میوے دیے جائیں گے، وہ یہ کہیں گے کہ یہ جو پھل ہیں یہ تو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، تو ان سے کہا جائے گا کہ ان کو دیکھیے، ان کو چکھیے، تو آپ کو یہاں پہ اس کا لطف کچھ اور ہی لگے گا۔ فرشتے کہیں گے کھائیے تو، اگرچہ صورت اور شکل میں یہ یکساں ہے لیکن مزہ اور ہی ہے۔ فرماتے ہیں جنت کی گھاس جو ہے وہ زعفران ہے، اس کے جو ٹیلے ہیں وہ مشک کے ہیں، ادھر ادھر سے میوے لا کے پیش کیے جائیں گے اور وہ کھا رہے ہوں گے، اور پھر پیش کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ابھی کھایا تھا۔ وہ جواب دیتے ہیں حضرت رنگ و صورت میں، رنگ و روپ میں ایک سے ہیں، مگر ذائقہ اس کا کچھ اور ہی ہے۔ کھاتے ہیں اور وہ لطف پاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ صرف نام میں مشابہت ہے، ورنہ کہاں یہاں کی چیز ہے اور کہاں وہاں کی چیز۔ دنیا میں پھلوں جیسے پھل دیکھ کر کہیں گے کہ یہ دنیا میں کھا چکے ہیں، مگر جب چکھیں گے تو لذت ان کی کچھ اور ہی ہوگی، اور وہاں پہ انہیں پاکیزہ بیویاں ملیں گی جو گندگی اور ناپاکی سے دور ہوں گی، اور یہاں پہ جو نعمتیں ہوں گی وہ نہ چھننے والی ہوں گی، اور نہ یہ نعمتیں ان سے الگ کی جائیں گی، اور نہ ان پہ موت واقع ہوگی، نہ ان کا خاتمہ ہوگا، نہ ان کا آخر ہوگا، نہ ٹوٹنا ہوگا اور نہ لوٹنا ہوگا کہیں پہ۔ اللہ رب العالمین سے یہ التجا ہے کہ وہ مالک ہمیں بھی اہل جنت کے زمرے میں شامل کرے اور انہی کے ساتھ ہمارا حشر کرے، آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔